وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا 23واں سپارہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کا اکثر حصہ 23ویں سپارے کے اندر ہی آتا ہے۔ حبیب نجار جو کہ بڑھئی تھا کام کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، لیکن اس نے دیکھا کہ 3 نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ قوم کی طرف آئے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ان کی شامل ہو گیا اور ان کی مدد اور نصرت کرنے لگا۔ اور اس نے کیا بات کہی؟ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی جلدی جلدی آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، اور اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے قوم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم ان کی اتباع کرو، یہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں تلاش کر رہے اور طلب کر رہے، اور یہ خود ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ جب بات چیت چلی تو اس نے کچھ دعوت کے اور بولے، اور کیا کہا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی جو میرا خالق ہے مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ غرض یہ جب تکرار اور بحث اور مناظرہ طول پکڑا تو جھگڑا ہو گیا، لوگوں نے اس حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت کے پاس گیا، اللہ نے کیا انعامات دیے وہ بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اس نے جب کہا قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جو تھوڑی سی دیر تم نے میرے انبیاء کی نصرت کی ہے، ان کی تائید کی ہے، اس کی وجہ سے میں تم سے راضی ہو گیا اور میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں جانے کا فیصلہ دے دیا۔ اس نے جواب میں یہ خوشخبری سننے کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو میرا انجام پتہ چل جائے، اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے قابل عزت و احترام لوگوں میں داخل اور شامل بھی کر دیا۔ اب ان کی قوم کو تو پتہ چلا ہی نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی اور نیکی کا کام پھیلانے والوں کی مدد اور نصرت میں کھڑا ہونا چاہیے، ان کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ اور ان کی تائید کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس آخرت کے اندر جب ہم جائیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ ایک دنیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو مانا جاتا ہے، جس طرح یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے تو کامیابی یہ اسی سپارے کے آغاز میں معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، ان کی اگر رہنمائی کریں گے اور ان کی پاسداری کریں گے اور ان کی طرفداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب مکالمہ کریں گے تو وہ مکالمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، اللہ جل شانہ ظالموں کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو آخرت میں اکٹھا کر دیں گے۔ جب اکٹھا کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وقفوہم انہم مسئولون، یہ جا رہے ہوں گے تو اللہ ایک آواز آئے گی ذرا ان کو ٹھہرا لو، ان سے کچھ پوچھا جانا ہے، سوال جواب ہونے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، بھائی کیا ہو گیا تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا؟ بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور جواب دیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اب جو کمزور طبقہ ہے جو کہ رعایا ہوا کرتی ہے وہ اپنے برائی کے حاکموں اور لیڈران سے یہ بات کہے گی تم ہی تھے نا بڑے زور کے ساتھ آیا کرتے تھے اور آ کر ہمیں بہکانے کی سازشیں کیا کرتے تھے، بتاؤ آج کیا کرنا ہے؟ آج تم خود بھی گڑھے میں جہنم کے گرنے جا رہے ہو اور ہمیں بھی جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، کچھ کرو یہاں پر، تمہاری وجہ سے یہ ہم حالت کو پہنچے۔ جب یہ کہیں گے تو وہ جواب میں کہیں گے قالو، اب یہ بڑے جو لیڈران ہیں برائی کے وہ کیا جواب دیں گے؟ بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے،
وما كان لنا عليكم من سلطان، ہم نے تم پہ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی، نہ ہم زور زبردستی کر سکتے تھے، بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تو تم خود سرکش قوم تھے، صرف ہم نے تو اشارہ کیا اور تم ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، خرابی ہماری نہیں ہے، خرابی تمہاری اپنی ہے۔ اب فرق ملاحظہ کیجئے، ایمان والے انبیاء علیہ السلام کی تائید کرتے رہے اس دنیا میں، تو انبیاء ان کو آخرت میں بھی ساتھ لیں گے اور سفارش کر کے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ برے لیڈران جو ہیں یہ اپنی رعایا کو بہکاتے رہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت میں ایک دوسرے کو الزام تراشی اور برات کا اعلان کر دیں گے، تم خود ہی بہکے ہوئے تھے، ہمارے بہکانے سے تم نہیں بہکے، تم تو خود ہی سرکش تھے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اور لہٰذا آج تم ہمیں ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور تو اور شیطان بھی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے شیطان کو ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں بہکا دیا، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے، تم تو انتظار میں تھے کہ حق کے خلاف کوئی آواز دینے والا آواز دے اور ہم اس کے پیچھے ہو لیں۔ آگے اللہ جل شانہ فرما رہے فحق علینا قول ربنا، ہمارے رب کا قول ہم پہ حق ہو گیا، اب تو ہمیں عذاب چکھنا ہی پڑے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے۔ یہ بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم بھی گمراہ تھے، جیسے ہم خود تھے ویسے ہم نے تمہیں بنا دیا۔ اسی سے بارے میں اس سے آگے اللہ جل شانہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایسا خاندان تھا جو کہ انتہائی نیک لوگوں کا خاندان شمار ہوتا تھا، مرد ہوں یا عورتیں یا بچے، سبھی سب اللہ جل شانہ کے ماننے والے اور عبادت میں وقت گزارنے والے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائے تھے، سیدنا ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک ایسی ترتیب مقرر فرمائی تھی کہ پورے دن میں اور رات میں ہر وقت میں گھر میں سے ایک شخص جاگا رہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ خود بھی انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم ایسے کی تھی کہ ایک وقت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو سننے کا تھا، ایک وقت ان کا اللہ کی عبادت کا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید انہ اواب۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، اور اس کو معجزات جو ہم نے دیے، جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے زبور کی تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں اتنی خوش الہانی رکھی تھی کہ پرندے بھی آ جایا کرتے تھے، جمع ہو کر ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پہاڑ اور درخت اور کائنات ساری کی ساری ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے گویا سب کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ذکر کرنے کا لطف دوبالا ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، صبح شام ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے ان کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ کل لہو اواب، اور سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا کہ یا اللہ دیکھیے میرے قبیلے کو اور میرے خاندان کو، ہر وقت میں اللہ آپ کے نام کے ذکر ہر وقت میں میرے گھر میں چلتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جواب مرحمت فرمایا یہ سب کچھ میری توفیق سے ہوتا ہے۔ جس دن میں نے تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا، اپنی پناہ سے نکال دیا، اس دن میں تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور اسی کا ایک عملی نمونہ اللہ نے یہ دکھایا کہ ایک دن اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے ایک واقعہ رونما فرما دیا، اور وہ کیا واقعہ ہوا؟ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اپنی اس عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن نے اس کو فرمایا کہ وہ محراب تھی۔ اس تصور المحراب اذ دخلوا علی داود ففزع منهم وقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحكم بیننا بالحق۔ دو لوگ دروازے سے آنے کی بجائے
ایک عجیب و غریب طریقے سے آ رہے ہیں، اور جب کوئی عجیب و غریب غیر معمولی واقعہ سامنے آتا ہے تو انسان پریشان ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ دروازے سے آتے، دیکھا کہ دیوار پر دو لوگ چڑھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں وہ دیوار پر چڑھے ہوئے ہیں، اب ان کا دھیان ادھر گیا تو دیکھا وہ فٹافٹ ٹاپ بھی آئے نیچے اور اچانک سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، لباس سے حلیے سے اپنے قوم اور قبیلے کے بھی نہیں لگ رہے۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ خوف آیا تو انہوں نے چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا نہیں نہیں آپ ڈریے نہیں، ہم تو ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ اب یہ فیصلے کا وقت نہیں ہے، ان کا عبادت کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا چلو بولو کیا؟ اب واقعہ جو انہوں نے بیان کیا فیصلہ وہ انتہائی عجیب و غریب۔ ایک نے کہا جناب اس کے پاس 99 جو بھیڑیں ہیں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، ہم نے آپس میں اشتراک کیا ہوا ہے، یہ مجھ پہ زور ڈالتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ بھی میں اس کو دے دوں جس کے اوپر میرا گزر و بسر ہے۔ اب واقعہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ 50 میرے پاس ہیں اور 50 ہی اس کے پاس ہیں، یہ چاہتا ہے کہ ایک مجھے اور دے دے، تو پھر تو کوئی فیصلے کی بات سنی بھی جاتی۔ 99 اس کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی لے لے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا تم کیوں ظلم کرتے ہو اس بیچارے پر؟ اور ساتھ کچھ یہ بھی کہا کہ یہ جو مشترکہ کاروبار ہوا کرتے ہیں، اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو دوسرے کا حق مارنے میں تلے ہی رہتے ہیں لوگ۔ لہٰذا جو اجتماعی کاروبار کرتے ہیں ان کو قواعد اور اصول مرتب کرنے چاہیے اور اس کے مطابق ہی عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا، تم اپنی بکری اپنے پاس اور بھیڑ رکھو، تم 99 اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا جی حضور بالکل ٹھیک ہے، اور چلے گئے۔ اب وہ چلے گئے، اب داؤد علیہ السلام بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دو لوگ ایک عام طریقے سے نہیں آئے، اس وقت میں نہیں آئے جس وقت میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے آنے کا طریقہ بھی عجیب و غریب، ان کا واقعہ اور جھگڑا اور وہ بھی عجیب و غریب، پھر میں نے جو فیصلہ سنا دیا اس کو سن کر تسلیم کر کے چلے جانا، یہ بھی عجیب و غریب۔ اچانک دھیان آیا کہ یہ تو اس وقت میں میرا وقت تھا اللہ کو یاد کرنے کا، میں اس سے غافل ہو گیا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے اللہ چاہے تو تم عمل میں نیک میں لگو گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو تمہیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہر عمل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی ہمت اور توفیق اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، برے کام سے بچنے کی ہمت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سے مانتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ یہ بہترین ہمارے لیے قرآن کی رہنمائی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی سپارے کے اندر سیدنا ایوب علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا اور اس کے بعد شفا یاب ہونے کا قصہ بھی بیان فرمایا گیا، اور ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اگر ہم کسی قسم کو اٹھا لیں تو پھر اس کو حتی الامکان پورا بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا ایوب علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار ہوئے تھے اور اتنا صبر کرتے تھے کہ صبر ایوب ایک مقولہ مشہور بن گیا کہ اس کا صبر تو صبر ایوب جیسا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیماری جب طویل ہوئی تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی بہت پریشان رہتی تھیں اور مختلف جگہ سے علاج کروایا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ شیطان ملا طبیب کی شکل میں اور ان کی اہلیہ نے ان سے بھی تذکرہ کیا، تو اس شیطان نے بڑا ہی طبیب حاذق بنتے ہوئے کہا بالکل بالکل یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ نہ مجھے نہ بھول جانا، یہ کہہ دینا کہ آپ اس طبیب کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دوائی بھی لے لی۔ اب جب آ کر ایوب علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے بات کو کھول دیا اور فرمایا وہ تو شیطان تھا جو ہمیں تجھے بہکانا چاہتا تھا اور اللہ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اس حالت میں اور زیادہ غمگین ہو گئے، یا اللہ اب تو اس بیماری کی وجہ سے شیطان کو بھی ہمت اور جرت ہو گئی کہ وہ میری اہلیہ کو ورغلا دے یا ان کو ایسے مشورے دے جو کہ شرک کی طرف لے جانے والے ہوں، یا اللہ اب اس بیماری کو مجھ سے دور فرما دے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو ایڑی کو زمین پر ماریے، پانی نکلا چشمہ، اور اس چشمے کو کہا اس سے اب غسل بھی فرما لیجئے اور اس کو پی بھی لیجئے، اللہ جس چیز میں چاہیں شفا دے دیں۔ سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔
اب اس ٹائم میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھے تھے کہ اگر میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 ضربے ماروں گا۔ اب جب ٹھیک ہو گئے اب کہنے لگے یا تو قسم توڑتا ہوں یا پھر قسم کو پورا کروں۔ اللہ جل شاہ نے فرمایا نہیں، آپ قسم کو پورا کریں۔ چنانچہ 100 انہوں نے تنکے لیے اور وہ تنکوں سے اکٹھے ایک ہی دفعہ ضرب مار دی۔ یہ اللہ جل شاہ نے خود حکم دیا تھا، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اس بیوی کا کیا قصور ہے، خدمت گزار ہے، آپ اپنی قسم کو بھی پورا کیجئے اور آپ حانث بھی نہ ہوں، اور آپ آئندہ بھی احتیاط رکھیں۔ اس قسم کا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے جس سے بے قصور لوگوں پر کسی قسم کا ظلم صادق آتا ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، بات بات پر قسمیں نہ کھائی جائیں، قسم کھائی جائے تو پھر اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔